کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کس نے کاٹا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے پاس کون لایا؟ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ کوفہ سے دمشق جاتے ہوئے جب یزیدی ایک عیسائی عبادت خانہ کے پاس پہنچے تو عیسائی راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت کی تھی؟ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن ہے؟ ناظرین، عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر عاشورہ کے دن خولی بن یزید کے ذریعے ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ ابن زیاد کے محل کا دروازہ بند ہے۔ خولی امام کا سر اپنے گھر لے گیا اور سر کو گھر میں چولہے کے نیچے رکھ دیا۔ خولی کی بیوی اوف بنت مالک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی سے کہا کہ جنگ سے کیا لے کر آئے ہو؟ خولی نے کہا کہ ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جاگے۔ یہ سر حسین کا ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس پر اس کی بیوی اس سے سخت ناراض ہو اور اس سے کہا کہ لوگ مال و زر لائے ہیں اور تم رسول اللہ کے فرزند کا سر لائے ہو۔ خدا کی قسم اب تم میں اور مجھ میں کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا۔ خولی بن یزید کو اس کی بیوی نے گرفتار کروایا۔ اسے عبداللہ کامل نے گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ناظرین، اسی رانے کربلا کو یزیدی سپاہی شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ جس جگہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا وہاں قریب ہی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے یزیدی فوج کے سردار سے کہا، تم آج کی رات کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ یزیدی فوج کا سربراہ ایک لالچی شخص تھا، لہذا اس نے راہب کی بات مان لی اور امام حسین کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر مبارک کو اتارا اور اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر امام حسین علیہ السلام کے چہرہ کی زیارت کرتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی تھیں۔ نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا۔ راہب ساری رات امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمتی خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب یزید کے سپاہی تھے کہ جو بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف یہ راہب تھا کہ جس کا دامن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی عزت و تعظیم کرنے کے صدقے میں ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب یزید کے سپاہی اسی رانے کربلا کو شام کے بازاروں سے گزار رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے نیزے کی نوک پر تلاوت کی۔ منحال بن عمرو سے روایت ہے کہ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ
اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ سیرت ابن حشام اور تارخی طبری میں لکھا ہے کہ اسیران کربلا کو بازاروں سے گزار کر جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس ملعون نے اس چھڑی کو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مارنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی اپنے کفر کا اظہار کرنے کے لیے یہ اشعار بھی پڑھتا رہا: اے کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے اور ان آل رسول کے نالہ و فریاد کو دیکھتے، وہ خوشی سے مجھے مبارکباد دیتے اور مبارک وصول کرتے اور کہتے: اے یزید، تمہارے ہاتھ سلامت رہیں، تم نے بہت اچھا کیا، ہم نے اس قوم کے بزرگوں کو قتل کر دیا ہے، اپنے بدر میں مارے جانے والوں کا بدلہ برابر کر دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دربار یزید میں موجود ایک صحابی اٹھا اور یزید کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی، فرمایا: خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید ملعون نے جب امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء کربلا کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا: اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، مسجد کے دروازوں پر۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام نے خود دمشق سے واپسی پر ان سروں کو کربلا لا کر ان کے جسموں کے ساتھ دفن فرمایا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یزید نے امام سجاد علیہ السلام کی مدینہ واپسی پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو مدینہ روانہ کر دیا اور روضہ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نزدیک دفن کر دیا گیا، جبکہ ایک تیسری روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق کی جامع مسجد میں دفن ہے۔